کہ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ زمین پر رکھنے چاہیے یا گھٹنے زمین پر رکھنے چاہیے۔ ایک شخص نے اس مسئلے کو یوں بیان کیا کہ پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں، بعد میں گھٹنے زمین پر رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہاتھ رکھنے کا حکم دیا ہے، بعد میں گھٹنے زمین پر رکھنے کا حکم دیا ہے، اور پہلے گھٹنے زمین پر رکھنا یہ اونٹ کی طرح بیٹھنے کی طرح ہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا جو لوگ پہلے گھٹنے زمین پر رکھتے ہیں پھر ہاتھ زمین پر رکھتے ہیں، وہ حضور کے خلاف نماز پڑھتے ہیں، وہ حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھتے ہیں، وہ اپنے اماموں کی بات مانتے ہیں، نبی کی بات کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر وہ ان کے اپنا یہ مسئلہ بیان کر کے، حدیث بیان کر کے پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ حضور کے فرمان کے مقابلے میں اپنے مولویوں کی اور اپنے اماموں کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ لوگ علماء نہیں ہوتے، یہ لوگ جہالہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو واضح طور پر لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے میں جانے کے متعلق جو طریقہ کار ہیں ان میں دونوں طریقے موجود ہیں، لیکن اکثر اہل علم کا عمل اس حدیث مبارکہ پر ہے جو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے زمین پر رکھتے تھے، بعد میں ہاتھ زمین پر رکھتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے، حضرت وائل بن حجر کی حدیث سے جو ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے اور بھی کتابوں میں ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھے جائیں پھر ہاتھ زمین پر رکھے جائیں۔ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور طریقہ ہے۔ دوسری حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، اور یہ فرمایا کہ پہلے ہاتھ زمین پہ رکھو پھر گھٹنے زمین پر رکھو۔ دونوں میں دونوں روایات آ گئیں، اختلاف ہو گیا۔ اکثر اہل علم نے پہلی والی روایت جو میں نے بیان کی حضرت وائل بن حجر والی، اس کو اختیار کیا، اور پہلے گھٹنے زمین پر رکھنا اور بعد میں ہاتھ زمین پر رکھنا اس کو سنت بھی قرار دیا اور اس کو زیادہ بہتر افضل قرار دیا۔ اماموں میں سے حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان تینوں کا بھی یہی موقف ہے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھے جائیں پھر ہاتھ زمین پر رکھے جائیں، اور اکثر اہل علم ان کے علاوہ بھی وہ اسی بات کے قائل ہیں۔ کچھ علماء ہیں انہوں نے اس بات کو اختیار کیا کہ پہلے ہاتھ زمین پہ رکھے جائیں بعد میں گھٹنے رکھے جائیں۔ کسی نے بھی کسی کو غلط نہیں کہا کیونکہ دونوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں۔ اب جو لوگ نئے آتے ہیں فتنے کھڑے کرنے کے لیے، علماء کا کام ہوتا ہے مسائل کو حل کرنا، یہ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں مسائل کھڑے کرنے کے لیے۔ کوئی کتاب پڑھ لیں گے، اس میں کوئی ایسی بات مل جائے جو عام لوگوں کے برخلاف ہوگی تو مسئلہ کھڑا کر دیں گے، مسجد میں فتنہ کر دیں گے، محلے میں فتنہ کھڑا کر دیں گے، شور شرابہ شروع کر دیں گے، دوسروں پر فتوے لگانا شروع کر دیں گے۔ یہ علماء نہیں ہوتے۔ علماء کا کام ہے مسائل کو حل کرنا، مسائل کھڑے کرنا علماء کا کام نہیں ہوتا۔ مسئلہ اعتدال کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور اعتدال یہ ہے جس طرح امام ترمذی نے فرمایا کہ اکثر اہل علم کا طریقہ یہ ہے کہ گھٹنے پہلے زمین پر رکھے جائیں سجدے میں جاتے وقت اور ہاتھ بعد میں رکھے جائیں۔ اس پر اکثر اہل علم کا عمل ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے علماء، مشائخ، محدثین اس پر بھی عمل کرتے ہیں کہ پہلے ہاتھ زمین پر رکھے جائیں بعد میں گھٹنے رکھے جائیں۔ دونوں طریقے ٹھیک ہیں، کوئی کسی کو بدعتی نہیں کہہ سکتا، کوئی کسی طریقے کو برخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں کہہ سکتا۔ جن کو جو حدیث مبارکہ صحیح لگی، جو روایت صحیح لگی، انہوں نے اس پر عمل کیا۔ کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے لیے ایسا نہیں کیا۔ تو جو علماء پر یا مسلمانوں پر، مومنین پر یہ بہتان لگاتا ہے کہ یہ لوگ نبی کے مقابلے میں کسی کی روایت لے کر آتے ہیں یا نبی کے مقابلے میں یہ عمل ان کے خلاف کرتے ہیں، وہ شخص ایک تو مسلمانوں کا دشمن ہے، مومنین میں، مسلمانوں میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے، اور وہ عالم نہیں ہے، وہ مسئلہ بیان کرنے کا حقدار نہیں ہے، وہ مسائل کھڑے کرنے والا فتنے باز انسان ہو سکتا ہے، مسائل بتانے والا، مسائل سمجھانے والا عالم نہیں ہو سکتا۔ عالم وہی ہوگا جو اعتدال کے ساتھ مسائل کا حل بیان کرے گا، جس طرح بڑے بڑے اماموں نے، علماء اور مشائخ نے بیان کیا۔